آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بین الاقوامی خبروں کے بلیٹن منظر عالم کی خبروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ رخ کریں گے آج کے اہم اور تفصیلی خبروں کی جانب۔ افغانستان میں پولیس گاڑیوں کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کمانڈر سمیت 5 اہلکار ہلاک اور 20 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق پہلا حملہ کناڑ صوبے میں اس وقت پیش آیا جب پولیس قافلہ ایک مصروف رہائشی علاقے سے گزر رہا تھا۔ دھماکہ وہاں پہلے سے موجود بارودی مواد سے بھری ایک کار میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس میں موجود اسکول اور مکانات کو بری طرح نقصان پہنچا، جبکہ 8 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور 3 دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تاحال کسی گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن دارالحکومت میں ہونے والے زیادہ تر بم دھماکے داعش نے کیے، جبکہ دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں طالبان ملوث رہے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ میں نئی حکومت کے بعد سے افغانستان میں پولیس قافلوں میں حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور رواں ماہ میں UN کے قافلے پر حملوں میں 25 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس طرح افغان فوج پر بھی حملوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مواخذے کی مقدمے سے بری ہو گئے ہیں۔ ان پر 6 جنوری کو امریکہ کے کیپٹل ہل پر ہونے والے تشدد کے لیے عوام کو اکسانے کا الزام تھا۔ رپورٹس کے مطابق مواخذے کے دوران سینیٹ میں ووٹنگ ہوئی، جس میں 57 سینیٹرز نے انہیں سزا دینے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 43 سینیٹرز نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس طرح قصوروار قرار دینے کے لیے سینیٹ میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ سینیٹ نے 13 فروری کو ٹرمپ کے خلاف دوسری مرتبہ لائی گئی مواخذے کی تحریک پر سماعت کے بعد ووٹنگ کی۔ صدر ٹرمپ کو سزا دلوانے کے لیے کل 67 ووٹوں کی ضرورت تھی، تاہم 10 ووٹوں کی کمی سے انہیں الزامات سے بری کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر سزا مل جاتی تو انہیں دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے سے روکا جا سکتا تھا۔ اسی دوران سینئر رکن سینیٹر میچ میک کونل نے کہا کہ ٹرمپ کیپٹل ہل پر تشدد حملے کے لیے ذمہ دار تھے، جو کہ شرمناک تھا۔ دوسری جانب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مقدمے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی الزام تراشی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں 130 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ گاڑیوں کو شدید طور پر نقصان پہنچا اور شاہراہ پر گاڑیاں ٹکرانے کا واقعہ بارش اور طوفان کے باعث ہونے والی پھسلن کی وجہ سے پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں زخمی 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپس میں ٹکرانے والے 100 سے زائد گاڑیاں، جن میں ٹرک اور ٹریلر بھی شامل تھے، تباہ ہو گئی۔ لیبیا کے نومنتخب عبوری صدر محمد یونس منفی اپنے عہدے سنبھالنے کے لیے لیبیا پہنچ گئے ہیں۔ لیبیا کی صدارتی کونسل کے چیئرمین محمد یونس منفی گزشتہ 3 برسوں سے یونانی دارالحکومت ایتھنز میں رہ رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی لیبیا میں متحارب گروپوں کے ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 4 رہنماؤں کو منتخب کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ لیبیا میں رواں برس دسمبر میں انتخابات منعقد ہونے ہیں، تاہم اس عرصے کے دوران اقوام متحدہ کی ثالثی میں ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔ دے نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔